أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما. آمين. معزز و مکرم مصلیان کرام اور خواتین اسلام، میں نے خطبہ مسنونہ کی بات سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 34 اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 15 پڑھی ہے. اس مناسبت سے آج کے جمعہ خطبہ کا عنوان ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العالمین سے دعا کو ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اس عنوان کی تحت اس عنوان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، جو انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جو اپنے آپ کو کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھنے والا کہتا ہے، اس پر حق ہے کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے. محبت کتنی ہو، محبت کا معیار کیا ہے، محبت کا تقاضا کیا ہے، انہی چیزوں کو ہم اور آپ کتاب و سنت کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے کئی آیتوں میں اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی فرامین میں بڑے ہی اچھوتے انداز میں اور بڑے ہی دلکش انداز میں پیش کیا ہے. اور عملی جامہ جہاں تک پہنانے کی باری ہو تو عملی جامہ بھی صحابہ اکرام نے، صحابیات نے، امت مسلمہ کے بہت سارے افراد نے بڑے ہی اچھے انداز میں پیش کیا ہے. ہم اور آپ محبت کرتے ہیں کس سے؟ جو فطری محبت ہے، جو انسان کو اپنے آپ سے لگاؤ ہوتا ہے اور اسے فطری محبت کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک انسان اپنے باپ سے محبت کرتا ہے کیونکہ انہی کی وجہ سے اس دنیا میں اس کا وجود ہوا. ایک انسان اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنی اولاد سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے قبیلے اور کنبے والوں سے، اپنی تجارت سے، اپنے گھر سے، اپنے
کمائی ہوئے مال سے، ان تمام چیزوں سے محبت انسان کرتا ہے، لیکن یہ تمام محبت کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ ہونی چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر ان فطری محبت کو بھی واضح طور پر بیان کیا ہے، اور ایک انسان کو کس سے زیادہ محبت ہونی چاہیے اس کو بھی واضح کیا ہے۔ سورۃ التوبہ پڑھیے، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ رب العالمین نے فطری محبت کے 8 چیزوں کو شمار کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان جو فطری طور پر 8 چیزوں سے محبت کرتا ہے ان کو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس کی فہرست کو قائم کیا ہے۔ کہا قل ان کان آباؤکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے تمہارے باپ، وابناؤکم تمہارے بیٹے، واخوانکم تمہارے بھائی، وازواجکم اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارے قبیلے اور کنبے کے لوگ۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ وہ اموال اقترفتموها، وہ مال جس کو تم نے کما کر رکھا ہے، وتجارۃ تخشون کسادها، ایسی تجارت جس کے ٹھپ ہونے کا، بند ہونے کا تمہیں اندیشہ ہے، ومساکن ترضونها اور تمہاری حویلیاں جس سے تم خوش ہوتے ہو۔ یہ 8 چیزیں انسان کی محبت جو فطری محبت ہے ان 8 چیزوں سے ہوتی ہے، باپ سے، اولاد سے، اسی طریقے سے بھائیوں سے، قبیلے کنبے کے لوگوں سے، بیوی سے، اپنے مال سے، تجارت سے، اپنے گھروں سے۔ اللہ رب العالمین نے ان فہرست کو قائم کرنے کے بعد کیا کہا؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ، کیا یہ 8 چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں؟ کیا اللہ اور اس کے رسول سے تم ان 8 چیزوں کو زیادہ پسند کرتے ہو؟ وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پسند کرتے ہو؟ اگر زیادہ پسند کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے، فتربصوا تو انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لا کر حاضر کر دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دے گا۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ اگر کوئی انسان ان چیزوں سے اتنی محبت کرے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے یہ محبتیں غالب ہو جائیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے محبت نہیں کر رہی ہے، یہ غلط فہمی کہ آپ شکار نہ ہو، بلکہ فطری محبت ہے، اسی وجہ سے تو اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے، لیکن یہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ہم نے نیچا کر دیا اور ان 8 چیزوں کی محبت کو ہم نے اوپر کر دیا تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا، اور تمہارا شمار مسلمین میں نہیں بلکہ تمہارا شمار فاسقین میں ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ رب العالمین فاسق قوم کو ہدایت دے گا۔ یہ تو ایک آیت تھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ چونکہ محبت رسول عنوان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ صحیح بخاری کی روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ
من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صحیح بخاری 15 نمبر کی حدیث ہے۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب تک کہ میں ان کے دل میں ان کے والدین، ان کی اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ مطلب کیا کہ جب ہمارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائیں، تب ہماری اور آپ کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی۔ اور اس کی اور ایک مثال ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کو پکڑا، دامن کو پکڑا اور جا رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر بن خطاب نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، لیکن الا من نفسی، سوائے میری جان کی، یعنی میری جان سے کم آپ سے محبت کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں، تم مومن نہیں بن سکتے اس وقت تک جب تک کہ تمہاری جان سے بھی زیادہ میں محبوب نہ بن جاؤں، تب تک تم جو ہے مومن نہیں بن سکتے۔ تو اس وقت حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی چاشنی بھی یہی ہوتی ہے، ہر چیز کی مٹھاس ہوتی ہے، ہر چیز کی لذت ہوتی ہے، یہاں تک کہ ہم کسی چیز کو کھاتے ہیں اور اگر وہ چیز لذیذ نہ ہو تو پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ محبت رسول بھی ایمان کی لذت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 16 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین چیزیں جس کے اندر، تین خصلتیں جن کے اندر ہو، اس انسان نے ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی لذت اور ایمان کی چاشنی کو حاصل کر لیا ہے، پا لیا ہے۔ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کا ذکر کیا اور کہا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، یعنی اللہ اور اس کے رسول دنیا کی تمام چیزوں سے سب سے زیادہ محبوب۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ایمان میں لذت اس وقت آئے گی، مٹھاس اور چاشنی اس وقت آئے گی جب تک کہ ہم اور آپ سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں۔ اب ہم اپنے دل کے اندر گریبان میں جھانک کر دیکھیں، سنجیدگی کے ساتھ سوچ کر دیکھیں، کیا ہمارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک نمبر پر ہے؟ اگر ہے تو ہم مومن ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر اللہ کی زبان میں ہم فاسق ہیں۔ اللہ نے کہا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ محبت کا صحیح مفہوم اور صحیح معنی کیا ہے؟ محبت، میں ابھی چند مثالیں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ محبت کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ محبت کا صحیح مفہوم کسی عربی شاعر نے اپنے اشعار کے اندر نقل کیا ہے اور اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر بھی بیان کیا ہے۔ پہلے قرآن کی آیت میں پڑھ کر سناؤں جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے، 31۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اللہ رب العالمین نے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے اپنے صحابہ کو، امت مسلمہ کو، قیامت تک رہنے والے ہر فرد کو آپ کہہ دیجیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فَاتَّبِعُونِي، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ نمونہ تھے، آئیڈیل تھے، مثال تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں
کہ ہم میں سے ہر شخص یہ کہتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کا صحیح مفہوم کیا بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور اطاعت کرنا۔ عربی شاعر کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھوں، کسی عربی شاعر نے کیا کہا کہ تَعْصِلْ الْإِلَٰهَ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ، تَعْصِلْ الْإِلَٰهَ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ هَذَا مُحَالٌ فِي الْقِيَاسِ بَدِيعٌ لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعٌ۔ تم اپنے معبود کی نافرمانی کرتے ہو، بات نہیں سنتے ہو، یہ کرو نہیں کرتے ہو، اور محبت کا اظہار کرتے ہو، جیسے آج ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ہمارا بے انتہا، اللہ ہمارے نزدیک بے انتہا محبوب ہیں، ان کے رسول بے انتہا محبوب ہیں، لیکن عربی شاعر نے کیا کہا کہ تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور محبت کا اظہار کرتے ہو، ہذا محال، یہ ہو نہیں سکتا، فی القیاس بدیع، یہ عقل میں ایک انوکھی بات ہے، ایسی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ کیوں؟ لو کان حبک صادقا لأطعتہ، اگر تمہاری محبت میں سچائی ہوتی تو تم اپنے خالق کی بات کو مانتے، اطاعت کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ ان المحب لمن یحب مطیع، کیونکہ ہر محبت کرنے والا اپنے محبوب کی بات کو مانتا ہے۔ آپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں اور ہم کہیں کہ ہم اللہ کے سے محبت کرنے والے، وہ محبوب ہیں ہمارے، اور ہم ان کی بات کو ٹھکرا دیں تو یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ محبت کا دعویٰ ہے، اور نہ ہی ایسی محبت اللہ کے نزدیک کوئی قابل قبول ہے۔ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات پر عمل کرتے ہیں؟ ہمارا چہرہ دیکھ لیں، ہمارا حلیہ دیکھ لیں، ہمارا لباس دیکھ لیں، ہمارا چلنے پھرنے کا طریقہ دیکھ لیں، ہماری عبادت کا طریقہ دیکھ لیں، ہمارا کاروبار دیکھ لیں، ہماری جو شادی اور بیاہ ہے اس کی جو رسم و رواج ہے وہ دیکھ لیں، ان کو دیکھ لیں، ہماری اخلاق اور کردار کو ہم دیکھ لیں۔ کیا ہم نے اور آپ نے واقعی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے کو پورا کیا ہے؟ یقیناً نہیں۔ آئیے چند میں مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ سیرت ابن ہشام کے اندر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک بیان ہے، فرماتی ہیں کہ ایک صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اور اتنی محبت ہے کہ میں آپ کی مجلس میں رہتا ہوں، آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، اور اس کے علاوہ آپ سے بہت کچھ سیکھتا ہوں۔ آپ کا چہرہ انور کو دیکھ کر دلی تسلی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب گھر میں ہوتا ہوں، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں، پھر اچانک آپ مجھے یاد آ جاتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں جب تک میں آپ کا دیدار نہیں کر لیتا ہوں دل میں سکون نہیں ہوتا ہے، میرا سکون ختم ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہوں، بے چینی میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ پھر دوڑے دوڑے آپ کی خدمت میں آتا ہوں، آپ کا چہرہ مبارک کو دیکھتا ہوں، آپ سے ملاقات کرتا ہوں، آپ سے گفتگو کرتا ہوں، پھر مجھے تسلی ہو جاتی ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آخرت کے بارے میں فکر کرتا ہوں، سوچتا ہوں قیامت کے دن جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، آپ کو تو اللہ رب العالمین جنت میں سب سے اونچا اور سب سے عرفہ اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ ہم جنت میں گئے بھی تو ہم آپ کی مقام، آپ کے قریب نہیں پہنچ سکتے ہیں، اس وقت آپ کا دیدار ہمیں نہیں ہوگا، اس وقت ہم کیسے تسلی کر سکتے ہیں؟ دل کے اندر کیسے سکون آ سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب میں خاموشی اختیار کی، لیکن اللہ کے پاس جواب تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، سورۃ النساء آیت نمبر 69،
آپ اس آیت کو پڑھیے، اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں بھی اگر کوئی انسان جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب رہنا چاہتا ہے تو اس آیت میں بھی اس کا مفہوم کو بتایا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، تابعداری کرے گا، فرما برداری کرے گا، کیونکہ صرف زبان سے اسلام کا اقراری صحیح اور پکا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ کو میں ایک تجزیہ پیش کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے مفہوم کو بتانے سے پہلے۔ آج ہم ماشاءاللہ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ بغیر نماز کے کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اور آپ اللہ کے رسول کی جس طریقے سے اس دور میں نافرمانی کرتے ہیں، ان کی باتوں کے مطابق ہم زندگی نہیں گزارتے ہیں، اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو ہمارا نام مسلمانوں کے فہرست میں ہوتا یا منافقوں کے فہرست میں ہوتا؟ ذرا بتائیے ہمارا نام۔ یہ بہت باریکی بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آج جس طریقے سے ہم نے محبت رسول کی مثال ہم نے پیش کی ہے، آج اگر ہم خدا نخواستہ نبی کے زمانے میں ہوتے تو ہمارا شمار صحابہ کرام کے فہرست میں ہوتا یا منافقین کے فہرست میں؟ خود آپ سوچ کر دیکھیں، ہمارے چہرہ دیکھ لیجیے، ہمارا رہن سہن کا طریقہ، ساری زندگی گزارنے کا طریقہ جو ہے، کیا آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کر رہے ہیں؟ اس دور میں ایک شخص وہ بھی تھا جس کا نام عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا، اور یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کوئی عام انسان نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی تھا، نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے، وہ نبی جو تمام نبیوں کے امام ہیں، امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھنے والا شخص بھی مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا ہے لیکن منافق ہے۔ آج ہم کس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں؟ ایرو غیرو نتو خیرو، جس امام کا کوئی مقام نہیں، ایسے امام کے پیچھے ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں۔ ذرا بتائیے کہ اگر نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والا منافق ہو سکتا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے، تو آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہوگا؟ خود اپنے سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کی کوشش کریں کہ کیا ہم محبت رسول کے معیار پر کھرے اترے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے آیت نازل کر کے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، قیامت کے دن ایسے لوگ کن لوگوں کے ساتھ ہوں گے؟ مع النبیین، نبیوں کے ساتھ، والصدیقین، سچوں کے ساتھ، شہداء، صالحین، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ اس امت کے نبی کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس امت کے صدیق کون ہیں؟ ابو بکر ہیں۔ اس امت کے شہداء حضرت عمر ابن خطاب اور عثمان غنی رضی اللہ عنہما اور بہت سارے صحابہ اور صالحین میں انگنت صحابہ شمار ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے مسلمانوں کہ اگر کوئی انسان اس طریقے سے محبت کرتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرتا ہے تو یقیناً وہ محبت پر کھری اترتا ہے۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو اپنی زندگی کا نمونہ تصور کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو وہ حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، یعنی جو انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سننے کے بعد صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب بھی اس حدیث کو صحابہ اکرام میں بیان کیا جاتا صحابہ اکرام خوشی سے جھوم اٹھتے، کیونکہ وہ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ چند مثالیں میں آپ کے سامنے بیان کروں۔
سب سے پہلی مثال یہ ہے غزوہ احد کی۔ غزوہ احد جو سن 3 ہجری میں قائم ہوئی، اور اس جنگ میں تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کے صحابہ اکرام کے جو جلیل القدر صحابہ تھے ان میں سے 70 صحابہ شہید ہوتے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے پڑ جاتے ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے پڑ جاتے ہیں، اور آپ کے ارد گرد صرف 7 انصار صحابہ ہیں اور 2 مہاجر ہیں، سعد بن ابی وقاص اور ایک صحابہ، مہاجر کے 2 صحابہ وہاں پر رہتے ہیں، اور 7 جو ہے انصار صحابہ ہوتے ہیں۔ جب مشرکین نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، صحابہ اکرام ان کے ارد گرد نہیں، بہت قلیل تعداد میں ہے، تو مشرکین نے اپنے یلغار کو، اپنے تمام حملہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مرکز کر دیا۔ تیر اور تلوار کی بارش، پتھروں کی بارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر برسانی شروع کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج کون ہے جو ان مشرکوں کو، ان دشمنان اسلام کو مجھ سے دفاع کرے گا، مجھ سے دور کرے گا، اسے میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ ایک انصاری صحابی آتے ہیں، اپنے سینے کو، اپنے پیٹھ کو اور اپنے پورے جسم کو ڈھال اور سپر بنا لیتے ہیں، اور تمام مشرکین کی طرف سے جو تیر اور تلوار کی بارش ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ جسم، وہ انصاری صحابہ ڈھال بن جاتے ہیں، اور اس طریقے سے شہادت انہیں نصیب ہو جاتی ہے۔ جام شہادت نوش فرماتے ہیں، ایک صحابی انصاری، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، اس طریقے سے 7 صحابہ جام شہادت نوش فرماتے ہیں، صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ کی حفاظت میں۔ 2 مہاجر صحابی جو وہاں پر تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان انصار صحابہ کا ہم نے جو حق تھا وہ ادا نہیں کیا۔ پھر وہ دونوں مہاجرین لڑتے ہیں بہادری کے ساتھ، اور پھر مشرکین کو وہاں سے ہٹاتے ہیں، دور بھگاتے ہیں۔ یہ ایک مثال ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے ہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جان کو نچھاور کر دیا، اپنی جان کی قربانی کر دی۔ آج ہم محبت رسول میں، آج ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، آج ہم ان سے کس طریقے سے محبت کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا کر محبت کر سکتے ہیں، ان کے اقوال کو، ان کو اپنا نمونہ بناتے ہوئے، اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے مطابق چلاتے ہوئے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح محبت کر سکتے ہیں، کیونکہ اطاعت رسول ہی محبت رسول ہے۔ لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے مسلمانوں کہ ہم اس رسول کی سنت پر عمل کریں، اور چاہے جیسا بھی ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا لین دین، ہمارا شادی بیاہ اور اسی طریقے سے جتنے بھی معاملات ہیں، ان تمام معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں، تبھی ہم اور آپ حقیقی معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے کو پورا کر سکتے ہیں۔ جہاں تک خواتین اسلام کی بات ہے، خواتین اسلام، عمارہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، اسی میدان میں، میدان احد ہی میں عمارہ بھی ہے۔ اللہ اکبر، ایک خاتون اسلام ہے جو میدان جنگ میں جو زخمیوں کو پانی پلانے اور مرہم پٹی کرنے کے لیے جاتی ہے۔ ان کے 2 بیٹے بھی ہیں، ان کا شوہر بھی ہے، اور پھر جب معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا جا رہا ہے، خنجر پکڑتی ہے۔ ہماری ماں اور بہنیں سنیں آج ہندوستان کے ماحول کو، کس طریقے سے غیر مسلم، چاہے مرد ہو یا عورتیں ہو، اپنے آپ کو تیاری کرنے میں مصروف ہے، اور ہماری ماں اور بہنیں، ہمارے نوجوان فیس بک، واٹس ایپ اور فنکشن اور شادیوں میں اپنے اوقات کو گزارنے میں مصروف ہیں۔ عمارہ خنجر لیتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے،
دشمنوں کا مقابلہ کرتی ہیں اور اس طریقے سے مقابلہ کرتی ہے کہ اس کے جسم میں 1 2 نہیں بلکہ تقریباً 8 زخم لگتے ہیں۔ یہ ام عمارہ ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے حق کو ادا کیا ہے۔ لڑائی ختم ہو جاتی ہے، تمام مجاہدین اسلام مدینے کی طرف رخ کرتے ہیں، اپنے اپنے گھر والے آتے ہیں استقبال کے لیے۔ کسی کا بیٹا شہید ہوتا ہے، کسی کا باپ شہید ہوتا ہے، کسی کا شوہر شہید ہوتا ہے، کسی کا بھائی شہید ہوتا ہے۔ انہی میں سے ایک خاتون آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ ذرا بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، بخیر و بعافیت ہے یا نہیں؟ کسی نے کہا خاتون اسلام اس جنگ میں تمہارا باپ کام آ چکا ہے، شہید ہو چکے ہیں۔ پھر پوچھا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا کس طریقے سے ہے، کس حالت میں ہے؟ کہا جاتا ہے کہ تمہارا بھائی اس جنگ میں کام آ گئے۔ پھر پوچھا جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ تمہارا سرتاج، تمہارا شوہر اس جنگ میں شہید ہو چکے ہیں۔ پھر وہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نے اپنے باپ کے بارے پوچھا ہے، نہ اپنے بھائی کے بارے پوچھا ہے، نہ اپنے شوہر کے بارے پوچھا ہے۔ ذرا بتاؤ مسلمانوں، ہماری ماں اور بہنیں سنیں کہ کس طریقے سے ایک جنگ میں باپ بھی شہید، بھائی بھی شہید، شوہر بھی شہید ہو جا رہے ہیں، پوری زندگی اس کی لٹ جا رہی ہے۔ آج تو ہم ذرہ برابر مصیبت آ جائے تو ہم اس مصیبت کو برداشت نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کی نظر کیا صرف ہم ہی پر ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے مصیبت دے رہا ہے۔ یہاں پر 3 شخص شہید ہو رہے ہیں، پھر بھی پوچھ رہی ہے کہ بتاؤ میں نے میرے باپ کے بارے میں، میرے بھائی کے بارے میں، میرے شوہر کے بارے میں نہیں پوچھا، میں نے تو تاجدار کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا ہے کہ وہ کیسے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہی دیر میں آپ کی سواری کی آمد ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد کہتی ہیں، ان کی زبان مبارک سے کیا الفاظ نکلتے ہیں؟ الفاظ یہ نکلتے ہیں، کل مصیبت بعدک جلل، کل مصیبت بعدک جلل۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ میرے والد محترم شہید ہو چکے ہیں، میرے بھائی شہید ہو چکے، میرا سر کا سایہ ختم ہو چکا ہے، میرا شوہر شہید ہو چکے ہیں، لیکن ان تمام شہیدوں میں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ برقرار ہیں، آپ بحیات ہیں، بعافیت اور باسلامت ہیں۔ یہ ساری مصیبتیں آپ کے بعد ہیچ اور نیچ ہیں۔ یہ ہے محبت رسول مسلمانوں کہ ہم اور آپ نے محبت رسول کے تقاضے کو کس طریقے سے سمجھا ہے۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد رسول اللہ پڑھ لیا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر کسی نے فلم بنائی یا کسی نے گستاخی کے الفاظ استعمال کیے ہم سڑکوں پر اتر گئے، لیکن ہماری زندگی کو کیا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا کے مطابق گزارا ہے؟ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حقیقی معنی میں محبت رسول کا صحیح معنی اور مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں میں محبت رسول کا جذبہ عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رہیں ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، ہمارے جو مرحومین اور مرحومات ہیں اے اللہ ان کی قبر کو تو نور سے منور فرما دے، ہم میں سے جو پریشان حال میں مبتلا ہے اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ الہ العالمین جو بیمار ہے اے اللہ تو نے شفا کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب عطا فرما۔ رب کریم ہم آخر میں یہ تجھ سے التجا کرتے ہیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اے اللہ جب تک تو زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، ہمیں زندہ رکھ، ہماری اولاد کو زندہ رکھ، امت مسلمہ کو زندہ رکھ، اور جب تو اپنے پاس بلا رب کریم ایمان اور اسلام ہماری سینوں میں محفوظ رہے، کلمہ توحید ہماری زبان میں جاری رہے، اور اے اللہ تو اپنے پاس بلا۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔